لہرائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ اب پروپیگنڈا کیا روافظ کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے نا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو 3 دن تک ان کی لاش جو ہے نا وہ پڑی رہی، کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر والے دفنانا چاہتے تھے لیکن صحابہ ہی دفنانے نہیں دیتے تھے کہ خبردار قبرستان میں دفنایا۔ یہ اسحاق جالوی صاحب، یہ شیعہ کے جو وکیل ہیں نا، وکیل شیعہ، وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے کہا، انصار نے، مہاجرین نے، پتہ نہیں کن کا نام لے کر، صحابہ نے کہا کہ خبردار ادھر دفن کیا تو مسلمانوں کا قبرستان میں ہم نکال کے باہر پھینک۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، ایسی جو زبان درازی تم نے کی ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں وہ آپ سے نمٹے، آپ کے اعمال کے مطابق پورا آپ کو بدلہ دے۔ آپ نے جو یہ خباثت پھیلائی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو یہ جو روایت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک جو ہے 3 دن پڑی رہی، اسے دفن نہیں کیا گیا، یہ سخت ترین ضعیف ہے۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 412 پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جعفر بن عبداللہ راوی ہے، اس کے حالات نہیں ملے، وہ سچا تھا جھوٹا تھا کیا تھا وہ کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ حسین بن عیسیٰ بن زید بن علی، ان کی اور ان کے والد کی توثیق ثابت نہیں۔ حسین بن عیسیٰ یعنی حسین کی بھی توثیق ثابت نہیں اور ان کے والد عیسیٰ کی بھی توثیق ثابت نہیں۔ یہ کون تھے، سچے تھے جھوٹے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ چوتھی بات، ابو میمونہ کا تعین نہیں ہے کہ وہ کون ہے، نہ ان کی توثیق ثابت ہے۔ پانچویں بات، ابو بشیر عابدی کون ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یعنی 5 علتیں ہیں اس جھوٹی روایت میں، اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک 3 دن پڑی رہی، جنازہ ہی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زمین میں حش کوکب میں دفن کیا گیا، یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور تاثر کیا دیا کہ صحابہ کرام نے اپنے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی، اور ظالموں اللہ تم سے نمٹے، کتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے تاریخ طبری میں جلد 4 صفحہ 414 ہے، اسی طرح تاریخ ابن عساکر ہے جلد 39 صفحہ 526 ہے کہ انتہوا بہ الی البقیع فدفنوہ فیہ مما یلی حشان کوکب، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بقیع میں لے جایا گیا، اور دیگر روایات میں ہے کہ ان کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ملی، تو پھر ایک قریبی جگہ تھی، اس کو حشان کوکب یا حش کوکب، یہ مختلف نام اس کے آئے ہیں، اور وہ جی یہودیوں کی زمین تھی، تو وہاں ان کا منترلا کیا گیا کہ تمہاری زمین میں ہمیں دفن کرنے کی اجازت دو۔ اور اسحاق جالوی صاحب کہتے ہیں جی بعد میں بنو امیہ نے وہاں کی طرف قبریں بنائیں اور بقیع کو وسیع کر دیا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر بھی بقیع میں شامل ہو جائے۔ نعوذ باللہ، جھوٹ ہے یہ، بدترین جھوٹ ہے۔ سیف بن عمر کوفی بالاتفاق ضعیف و متروک ہے، سیف بن عمر بالاتفاق ضعیف و متروک ہے۔ نمبر 2، شعیب بن ابراہیم کوفی مجہول ہے۔ یہ جھوٹی اور ضعیف اور متروک اور منکر روایت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کرنے کے لیے پیش کی گئی، یہ اس کا حال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، 2 راتیں آپ رضی اللہ عنہ کو دفنایا نہیں گیا۔ یہ روایت تاریخ طبری میں جلد 4 صفحہ 413 پہ موجود ہے۔ یہ محمد بن عمر الواقدی کی کارروائی ہے جھوٹے کی، اس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ اسی طرح بنو امیہ کا قبرستان بقیع سے الگ بنایا گیا، یعنی بقیع میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، تو پھر یہودیوں کی زمین میں دفن کیا گیا، اور پھر بنو امیہ نے وہاں قبرستان بنا کر اس کو بقیع کے ساتھ ملا دیا۔ یہ روایت بھی جھوٹی ہے۔ طبقات ابن سعد میں 377 یعنی جلد 3 صفحہ 77 یہ محمد بن عمر الواقدی کذاب اور متروک کی گھڑنتل ہے۔ محمد بن عمر الواقدی نے اس کا گھڑا ہے، اور اسحاق جالوی وغیرہ نے اس کو لیا ہے، اسی طرح مودودی صاحب نے، اور پھر اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جھوٹ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھیلایا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبداللہ بن عنبسہ ایک راوی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایسے جھوٹوں اور مجہولوں کی روایتیں انہیں مبارکوں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اور ان کی شہادت اور سعادت کے بارے میں
صحیح الاسناد روایتیں ہمیں اہل سنہ کو مبارک ہوں۔ اب آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنا بڑا نقصان تھا دین کا۔ کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تھا کہ کہہ دیا جی ایک سیاسی اختلاف تھا اور صحابہ کرام نے نعوذ باللہ شہید کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کی پالیسیوں سے بیت رضوان والے صحابہ کرام جو ہیں وہ نالاں تھے نعوذ باللہ، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اب صحابہ کرام کا اتفاق کیا ہے، صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، کتنا بڑا دین کا نقصان ہوا، کتنا بڑا یہ ایک فتنہ اور کتنی بڑی آزمائش امت کے لیے تھی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر خطبے میں فرمایا لو ان احدا انقض لما صنعتم بعثمان لکان محقوقا ان ينقض۔ یا ایک اور بات بھی معلوم ہوگی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا تعلق کوفہ سے تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری ہے، یہ نہیں بتائیں گے مرزا انجینئر صاحب، لوگ بتاتے ہیں یہ بخاری کی حدیثیں چھپاتے ہیں، وہ ہم نہیں چھپاتے، آپ چھپاتے ہو، خائن تو آپ بنے ہوئے ہو۔ یہ صحیح بخاری میں 3867 نمبر 3867 نمبر حدیث ہے، نکال کے خود پڑھ لیں۔ کوفہ میں سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے کوفہ کی مسجد میں کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا لو ان احدا انقض لما صنعتم بعثمان لکان محقوقا ان ينقض، جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا ہے نا، یعنی انہیں شہید کیا ہے تم نے پتہ ہے، اب پتہ چلا کہ کھرے کن کے گھر جا رہے ہیں، کن کے گھر جا رہا ہے کھرا۔ اچھا سیدنا سعید بن زید، ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سچ بولا ہے، جو اسے جھوٹ سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ آئندہ بخاری کی حدیث نہیں پیش کر سکتے، پھر جھوٹے ہیں وہ۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے کیا ہے، اگر اس کی وجہ سے احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہو جانا چاہیے تھا احد پہاڑ کو ریزہ ریزہ، اتنا بڑا تم نے دین کا نقصان کیا ہے اور اتنا بڑا جرم کیا ہے، تمہارا جرم کو چھوٹا سا تھا۔ اچھا پھر آگے سے کسی کوفی نے بول کر نہیں کہا کہ حضرت نہیں آپ تو ہم پر الزام لگا رہے، نہیں جی ہم نے تو نہیں کیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عراقی سے کہا تھا نا، آج تم مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ احرام کی حالت میں انہیں قتل کرنا کیسا ہے، نواسہ رسول کو شہید کیا تم نے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس وقت بھی اس عراقی نے آگے سے یہ نہیں کہا نہیں سرکار ہم نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو کوئی شامی فوج تھی۔ اور ہم اہل بیت کے قاتل کون، یہ جو پورا لیکچر ہے اس میں ہم الحمدللہ شیعہ مصادر سے بھی ان کی معتبر ترین روایتوں سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کوفی تھے اور وہ شیعان کوفہ تھے۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ ایک اور لیکچر بھی آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ان چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ تو بہرحال یہ کوفی ہی ہیں، یہ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے۔ کوفیوں تم نے جو کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے، جو جرم اور پاپ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے احد پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اسی طرح رازدان رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی نا، تو انہوں نے فرمایا الیوم نزل الناس حافۃ الاسلام فکم من مرحلۃ قد ارتحلوا عنہ، آج لوگ اسلام کے آخری کنارے پہ پہنچ چکے، اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور کتنے ہی دور پہلے سے ہی ہٹے ہوئے ہیں اسلام سے، پہلے ہی اتنے دور تھے اور اب تو بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں، یعنی اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جلد 7 صفحہ 516 حسن سند کے ساتھ، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو رازدان رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ اسلام کے آخری کنارے پہ پہنچ گئے، بہت دور چلے گئے، اسلام سے پہلے ہی بہت دور چلے گئے تھے، اب تو اور دور چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ یہ بہت بڑا المناک اور
یہ بہت دردناک واقعہ ہے اور نقصان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قاتلین عثمان کون ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس حوالے سے پہلے ایک لیکچر محمد بن ابی بکر کے حوالے سے ہو چکا ہے، اس میں بھی ہم نے دلائل دے دیے ہیں۔ آج ہم ان دلائل کو ریپیٹ نہیں کریں گے بلکہ اور مزید دلائل دیں گے۔ محمد بن ابی بکر کے بارے میں، محمد بن ابی بکر کا قاتلین عثمان میں شامل ہونا ہم دلائل کے ساتھ یہ پیش کر چکے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کا لیکچر آج بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹیلڈ سن سکتے ہیں۔ ہم یہاں اگر کریں گے تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے اور یہ لیکچر بہت ہی لمبا ہو جائے گا، اور ہم ویسے بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، پہلے ایک کام ہو چکا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں محمد بن ابی بکر بھی ہے، اسی طرح جبلہ بن اہم ایک شخص ہے، وہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی دلائل ہم ذکر کریں گے۔ تیسرا بندہ جو اشتر بن مالک بن الحارث الاشتر، اشتر اس کا لقب تھا، مالک بن الحارث اشتر کوفی نخعی، یہ کوفی ہے اشتر، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا۔ صرف شامل ہی نہیں تھا بلکہ لیڈر اور سرکردہ افراد میں سے تھا۔ یہ سرگنا تھا ان ظالموں، جاہلوں، منافقوں اور باغیوں کا، سرگنا تھا، اور یہ بات ہم الحمدللہ دلائل سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور زیادہ زور ہمارا اسی پہ ہوگا، مالک بن حارث، مالک اشتر پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اسپیشل ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ریکارڈ کروائی ہے اشتر نخعی کے بارے میں، یعنی مالک بن حارث اشتر کے بارے میں، اور اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ نہیں وہ قتل عثمان سے بالکل بری ہے، کوئی دلیل نہیں کہ اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہو۔ مرزا جی آج ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں، اور دلائل بھی ان کتابوں سے اور ان روایات سے جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے نا۔ تو آج ہی انشاءاللہ جب یہ لیکچر سن رہے ہیں نا لوگ، تو ابھی سے وہ آپ کی ویب سائٹ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں جنگ جمل اور صفین والا جو چیپٹر ہے نا، وہ اتار کے حدیث نمبر ہم سے سن کے وہ دیکھیں گے کہ واقعی آپ خیانت کرتے ہوئے نہیں بتاتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا جنگ جمل اور صفین والا چیپٹر پڑھو، اس میں جو جھوٹی اور ضعیف روایتیں ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو، لیکن جو صحیح حدیثیں ہیں، صحیح الاسناد ہیں، وہ آپ لوگوں کو بیان نہیں کرتے، وہ نہیں بتاتے اپنے لیکچر میں۔